میرے سنت سے یہ سوال ہے کہ جیسے ہی ربیع النور شریف کا چاند نظر آتا ہے، ہمارے انجمن بھی اور بھی جو میلاد کمیٹی والے ہوتے ہیں تو جوش و خروش کے ساتھ چراغ بھی کرتے ہیں، پرچم بھی لگاتے ہیں، لیکن جیسے ہی ربیع النور شریف گزرتا ہے تو جوش و خروش ختم ہو جاتا ہے، اور جو لائٹیں جہاں لگی ہوتی ہیں وہ وہیں پہ گری پڑی ہوئی ہوتی ہیں، یا جھنڈے جو لگے ہوتے ہیں وہیں پہ پھٹ کے گر رہے ہوتے ہیں، تو اس کا خیال نہیں ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر محفل میلاد اجتماع ذکر و نعت بھی کسی گلی میں منعقد کی گئی تو رات میں محفل ہو گئی، اس کو ویسی گلی کو بند کر کے چھوڑ دیا جاتا ہے، گزرنے والوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتا ہے۔ تو اس حوالے سے امیر سنت سے گزارش ہے کہ آپ ہماری رہنمائی بھی فرمائیں، اور یہاں پہ تمام انجمن میلاد کمیٹی چراغا کمیٹی بھی موجود ہے، ہم تمام کی رہنمائی فرمائیں۔ اچھا، واقعی آپ نے بڑی پتہ کی بات کی، شروع میں جوش ہوتا ہے اور یہ ہر معاملے میں دیکھا ہے۔ حج میں بھی جو ہے نا، حج سے پہلے مکہ شریف میں جو حاجی ہوتے ہیں نا، ان کا تو جو جوش ہوتا ہے وہ ہوتا ہے، اور جب حج ہو جاتا ہے نا پھر یہ شاپنگ میں لگ جاتے ہیں تو جوش کم ہو جاتا ہے۔ یہ جاتے ہوئے نمازوں کا ذوق، ان کا نمازوں کی پابندی، اللہ اللہ، اور پھر حج ہو گیا تو نمازوں میں بھی سستی۔ تو بس یہ ہے یار، ایسا ہر معاملے میں۔ تو اسی طرح یہ بالکل آپ کی بات سمجھ میں آتی ہے کہ جب یہ جلسہ کرنا ہو، محفل نعت کرنی ہوگی، او جوش لگا رہتا ہوگا، وہ سب ایک سے بڑھ کے چودھری بھی بن جاتے ہوں گے، اس کو روکتے ہٹو ہٹو، اور پھر یہ تھک جاتے ہوں گے بیچارے۔ تو پھر یہ کہ تو اس میں یہ کہ کچھ پہلے سے مشورے ہو جائیں اور ڈیوٹیاں لگ جائیں کہ یہ شروع میں کام کریں گے، یہ بعد میں کام کریں گے۔ اچھا، بلکہ کام شروع میں تو سب کو مزہ آتا ہے، شروع میں کام دیا اس کو جائے کہ جو باؤنڈ ہو کے بعد میں بھی کرے گا، تو یہ آپس میں طے ہو جائے، اور جو اس کا بڑا جو ذمہ دار ہے نا وہ ایکٹیو ہونا چاہیے۔ وہ اگر سست ہوا نا تو دوسرے ٹھیک ہے، یہ خود جا کے سو جائے اور آپ بولے تم لوگ کام کرو تو یہ نہیں کریں گے۔ تو اگر یہ خود مل کر کرے گا نا تو سارے مل کر، اگر کہ ہم یہ شروع بھی کریں گے اینڈ بھی کریں گے، ڈیکوریشن والے کو گن کر سونپنے تک ہماری ڈیوٹی ختم نہیں ہوگی۔ ڈیکوریشن کا مال بھی ہوتا ہے نا اس میں، تو یہ پہلے سے طے ہو، فائنل ہو جائے، اور سب اس میں ایگری ہوں اور عہد و پیما ہو جائے تو شاید کام ہو جائے، ورنہ تو واقعی بڑا حرج ہوتا ہوگا، نقصان بھی ہو جاتا ہوگا، ٹوٹ پھوٹ بھی سامان کی بہت ہوتی ہوگی، چوری بھی ہو جاتی ہوگی، بہت کچھ ہو جاتا ہوگا۔ تو یہ تو کرنا ہی پڑے گا، ورنہ یہ سارا نقصان بھی ظاہر ہے قوم کی امانتیں، چندے ہیں۔ اپنی ذات کا کوئی نہیں خراب کرتا کام، اپنا ذاتی شادی ہے، بیاہ ہے، ختنہ ہے بچے کی، اور ڈیکوریشن، تو کوئی نہیں اس کو چھوڑے گا آزاد، یہ پورا سنبھال کے کریں گے کہ ورنہ پیسے لگیں گے، نقصان ہو جائے گا۔ لیکن یہ چندے کے معاملے میں، مسجدوں کے کام میں بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مدرسوں کے معاملے میں، دینی کاموں میں بس سستی زیادہ آ جاتی ہے اور نقصان کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ انسان اپنی آخرت کا نقصان نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب کو، یہ بہت سمجھانے والا سوال ہے ان کا، یہ سب کو خیال رکھنا ہے کہ اسے ترکیب بنانی ہے کہ بس آخر تک ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ دینا اور اس کو نمٹانا ہے۔ اور 12 ربیع الاول شریف کی رات بھی لائٹنگ تو رہتی ہے، لیکن وہی کہ جب تک چہل پہل ہو۔ ہمارے اب عرف ہو گیا کہ کئی جگہ اتار بھی لیتے ہوں گے، جہاں جہاں لوگ دیکھنے آتے ہیں، کیونکہ 13ویں رات 12 ربیع الاول جلوس کو گزار کر بھی رات کو لوگ دیکھنے کے لیے نکلتے ہیں لائٹنگ۔ تو جب تک جہاں جہاں لوگوں کی آمد و رفت ہوتی ہے تو اتنی دیر تک لائٹنگ رکھی گئی، ٹھیک ہے، اور وہ جو بھی بجلی فراہم کرنے والے ادارے سے یہ ساری مطلب ہماری ترکیب ہو، وہ میٹر لگا ہوا تو وہ چلتا رہے گا، خیر تو پھر بند کر دی جائے۔ اب دوسری رات یا دن کو جلانے کا کوئی مقصد نہیں ہے، اور یہ اب جو بھی نقصان ہوگا یہ قوم کے چندے گا، تو یہ نقصان جیب سے پیمنٹ کرنا ہوگا فوراً۔ اسی طرح جھنڈے جو ہیں یہ بھی بس وہ 13 ربیع الاول شریف کو اتار لیے جائیں، بلکہ رات کو بھی اگر وہاں آمد و رفت نہیں تو راتوں رات اتار لیے جائیں 12 ربیع الاول شریف ہو جائے تو یہ خیال رکھنا ہے۔ جلوس میں بھی اگر آپ تو ظاہر شریک تو ہوتے ہوں گے جلوس میں،
اور جلوس میں بھی نمازوں کا خاص کر کے خیال رکھنا ہے. ایک تعداد ہے جو نماز نہیں پڑھتی. جلوس، یہ ٹرک اور یہ گاڑیاں اور یہ لائنیں لگی ہوتی ہیں اور وہ رات دیر تک عصر آ جاتی ہے، مغرب نکل جاتی ہے، عشاء نکل جاتی ہے. یہ جلوس چل رہا ہوتا ہے. ایسا ہی ہے، چل رہا ہوتا ہے، میں نے دیکھا ہے چل رہا ہوتا ہے جلوس. تو یہ ٹھیک ہے، جلوس چل رہا ہے، لیکن نماز کا ٹائم آیا تو کوئی بھی مسجدیں تو راستے میں آتی ہیں، تو مسجد میں یا کہیں بھی وضو ہے تو سائڈ پہ محفوظ جگہ پر نماز پڑھ لی. بلکہ جماعت اگر مسجد اپنی مل جاتی ہے عاشقان رسول کی تو وہاں جماعت نماز پڑھ لی جائے. حضور وہ ہمارے انجمن کے لیے دعا بھی فرما دیجیے گا. اللہ کامیابی آپ سب کے اداروں کو اللہ کامیابی دے اور شریعت کے مطابق اللہ کرے سب کام کریں. اللہ سب سنیوں کو، سب کے اداروں کو، سب کے مدرسوں کو، ہمارے علماء کو، سب کو خوب خوب برکتیں دے. نعت خانوں کو بھی خوب برکتیں دے اللہ پاک. جو بھی سنی ہے اعلیٰ حضرت کو ماننے والا میرے سر کا تاج. میرے رسول سے عرض ہے کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے دینی کاموں کی بھی ترقی کا ایک پورا سفر ہے، اور ہم نے آپ کو دیکھا ہے کہ آپ نے خود بھی مختلف علاقوں میں جا کر نیکی کی دعوت کا سلسلہ کیا ہے، اور اب یہ چراغاں کرنے والے، سجاوٹ کرنے والوں کی ایک بڑی تعداد ہے. تو شہروں میں کئی ایسے علاقے ہوتے ہیں جہاں اس چیز کی کمی ہوتی ہے. تو کیا ایسا نہ ہو کہ یہ اپنے اپنے ذمے کچھ ایک ایک علاقہ لے لیں کہ بھائی کیا یہ بات، یہاں تو ہم کرتے ہیں، ایک دو علاقے ہمیں دیں، ہم وہاں بھی جا کے کریں گے کیا انشاءاللہ. بات ہے. ان میں کئی ہوں گے جو بچپن سے مجھے جانتے ہوں گے. ہاں کوئی ہیں آپ کے علاقے میں آ کر میں نے بیان کیا ہو بچپن آپ چھوٹے ہوں تو 4-5 ہی ہیں، تو بعد والے آئے ہیں کچھ نہ کچھ. باقی انہوں نے سنا ہوگا کہ ہمارے علاقے میں آئے تھے لیکن خود اتنا ہوش نہیں ہوتا ہوگا. تو میں نے سب کے یعنی کراچی کا کونا کونا سمجھو کہ چھانا ہے الحمدللہ. جتنی مسجدوں میں نے نمازیں پڑھی ہیں بلکہ پڑھائی ہیں، کئی جگہ امام مصلی دیتے تھے مجھے، تو اتنی مسجدوں میں تو شاید ہی کوئی ایسا شخص زندہ ہو کہ جس نے یا فوت ہو گیا ہو تو بھی اتنی مسجدوں میں جا کر نمازیں پڑھنا پڑھانا شاید کسی کے حصے میں آیا ہو. اب تو ماشاءاللہ مبلغین بہت ہو گئے. اب میں بھی بوڑھا ہو گیا تو اب وہ بچوں کی کمائی کھا رہا ہوں، اولاد کی. پہلے تو خود کماتا تھا کیا جا کر. تو الحمدللہ بہت مسجدوں میں گیا ہوں، ان کی یہاں پوری راتیں رکتا تھا. اورنگی ٹاؤن میں تو کئی بار گیا ہوں. اورنگی ٹاؤن یہ اصل جو غریبوں کے علاقے ہیں نا، یہ تقریباً لانڈی اورنگی یہ غریبوں کے علاقے ہوتے ہیں. تو یہ انہی علاقوں کے ہی ہیں. پوش ایریا والا کوئی بھی نہیں ہوگا یہاں، وہاں لائٹنگ اور چراغاں کون کرے گا. تو یہ زیادہ تر یہ جذبہ دین کا غریبوں میں زیادہ ہوتا ہے. اورنگی ٹاؤن میں تو کوئی 50 بار آیا ہوں گا ہر میں. اور یوسف لاری ہوتے تھے وہ مجھے لے جاتے تھے ہوٹل میں، چنے روٹی کھلاتے تھے. کبھی کبھی ہم لوگ جا کے چنا روٹی کھاتے تھے بیان کے بعد. پہلے وہ تھوڑی میرے لیے گھر کھلے ہوتے تھے اور دیگیں پکتی تھی. تو سارا دور بعد میں شروع ہوا ہے. تو یہ نہ اپنے اپنے ذمے لے لیں. جیسے ملیر والے آئے ہیں تو ملیر میمن گوٹ ہے، بلدیہ والے ہیں تو آگے یوسف گوٹ ہے، اور یہ قائد آباد والے ہیں تو دیگر آگے جا کے گلشن حدید کی طرف. تو چاروں طرف سوسائٹیاں بھی بن رہی ہیں. اگر یہ اپنے اپنے ذمے لیں اور وہاں جا کر کچھ سلسلہ شروع کریں گے تو آئندہ سالوں میں اس میں اور بھی بڑھوتی ہوتی سبحان جائے گی. اللہ. فیضان سنت کا درس دیں ماشاء وہاں اللہ. جہاں اجتماع ہوتے ہیں. 14 اجتماع ہوتے ہیں کراچی میں جی 14 اجتماع جی ہفتہ وار ہر جمعرات کو. تو جہاں جہاں اجتماع آپ کو جو قریب پڑتا ہے وہاں ہفتہ وار اجتماع جمعرات کو اٹینڈ کریں، وہاں جا کر اور حاضری دیں وہاں. اور اس طرح ان کے وہاں جو دعوت اسلامی کے ذمہ داران ہیں ان سے مل کر آپ کام کریں. اگر وہ کوئی ذمہ داری دیتے ہیں کام کی تو وہ بھی قبول کریں یا آفر کریں کہ میرے اللہ کہ اگر کوئی ذمہ داری ہے تو میں کام کرنا چاہتا ہوں. اللہ کے دین کا کام ہے. تو آپ کی انجمنیں کیا کام کرتی ہیں مجھے اندازہ ہے اس کا. جشن ولادت کریں گی، کبھی وہ خاص ایونٹ آیا تو جلسہ کریں گی. یہی 2-3 کام ہوتے ہیں سال میں، پھر کچھ بھی کام نہیں ہوتا. آپ کی انجمن وہ سائلنٹ زون میں چلی جاتی ہے. آج کل جاگنے کی تیاری ہے، انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھی ہے کہ ہم وہ جشن ولادت منائیں گے، پھر خلاص پھر سو جائیں گے. تو دعوت اسلامی تو سارا سال جاگ رہی ہے. تو دعوت اسلامی کا ہر وقت آپ نے کام کرنا ہے. اور ٹھیک ہے چراغاں بھی کرنا تو کر ہی رہے ہیں، سبھی کر رہے ہیں.
ہم بھی کر رہے ہیں. تو یہ کہ آپ دعوت اسلامی ایک کام کرتے ہیں، اس میں دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، نمازیں اور مضبوط ہو جائیں گی، گناہوں سے بچنے کا ذہن بنے گا، نیکیاں ملیں گی، اور نقصان نہیں ہے، نو سائیڈ افیکٹ، فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ.